بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام ادیان اور تمام مذاہب اسلامی کے ماننے والوں کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور جو علمی اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام پر بھی ظلم ہوتا رہا، اور بعد میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا اور ہو رہا ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے آل رسول کو ذبح کیا گیا، اور ان کے علماء کس طرح سے آل رسول کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے آل رسول کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں، اور آل رسول سے منسوب محافل چاہے وہ مجالس کی صورت میں ہوں یا میلاد کی صورت میں ہوں تو کس طرح سے ان پر پتھراؤ کراتے ہیں، یا کس طرح سے غم حسین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کو ایک شیلٹر دینے کے لیے نظریہ قائم کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ بالکل پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، عادل ہو گیا، اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا، اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم عصمت کے قائل نہیں، لیکن جب محفوظ عن الخطا کہہ دیا تو اس کے معنی یہی ہو گئے کہ آپ انہیں معصوم سمجھ رہے ہیں، اور پھر سب کو عادل سمجھا جا رہا ہے تمام جرائم کے بعد۔ سابقہ نشست میں ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا ام المؤمنین زینب بنت جہش کے بارے میں، کہ ان کا بھائی کہ جس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش، اور وہ پہلے شوہر تھے ام المؤمنین ام حبیبہ کے، اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت پر گئے، اور وہاں جا کر بجائے یہ کہ اسلام پھیلاتے انہوں نے مسیحیت کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا، وہاں جو اصحاب تھے ان کی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں دین سے نکل گئے۔ اب بعد والوں کے لیے یہ کہا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ان پہ نہ رہا ہو اور بعد میں وہ منحرف ہو گئے ہوں، تو یہ ایک ڈسکشن ہے شیعہ اور سنی کے درمیان۔ ہم اصحاب کے قدموں کی خاک پر اپنی جانوں کو قربان کریں، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک معراج ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اصحاب ہیں کون؟ اصحاب وہ ہیں جو زندگی میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اس دنیا میں تھے اس وقت ان کے مطیع و فرما بردار تھے، اور ان کے بعد بھی ان کے مطیع و فرما بردار رہے، یعنی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا۔ اور ایک اہم شرط ہے وہ یہ کہ جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا اور ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں نقل ہوا، تمام اہل سنت اس معیار کو مانتے ہیں، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ بغض کا تعلق دل سے ہے، بس اگر کسی کے دل میں بغض ہے تو وہ جان لے کہ وہ منافق ہے۔ بس اگر کوئی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کرے، انہیں گالیاں دے، ان پر لعنتیں بھجوائے، تو بلا شک وہ منافق ہے۔ جس طرح سے اسلام سے نکل جانے کے بعد کسی کو صحابی نہیں مانا جاتا، اسی طرح سے بغض مولا امیر المؤمنین کے جو نفاق کی علامت ہے، پس منافق ہونے کے بعد بھی وہ شخص ہمارے نزدیک صحابی نہیں ہے۔ تو عبید اللہ ابن جہش ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین سے نکل گئے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ربیعہ بن امیہ بن خلف کو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو صحابیت کی تعریف پر اترتا ہے پورا اہل سنت کے مطابق، اور خلیفہ دوم کے زمانے میں اس نے شراب پی، اور جب خلیفہ دوم نے اس شخص کو خیبر کی جانب جلا وطن کر دیا تو پھر یہ شخص اس زمانے کے بیزنٹائن امپائر کا جو رولر تھا ہرقل یا ہرکولس سیکنڈ، اس کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا۔
بس جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے ہر وہ شخص کے جو مسلمان تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا، وہ صحابی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز دیکھنا نہیں ہے، اصل چیز اطاعت ہے، اور اس ڈیفینیشن پر ربیعہ بن امیہ بن خلف پورا اترتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ مسلمان رہا، اور پھر جب اس نے شراب پی اس وقت بھی مسلمان تھا۔ بس یہاں پہ سوال کیا جائے گا کیا صحابی شراب پی سکتا ہے؟ اور پھر خلیفہ دوم نے سزا دی کہ اسے خیبر کی جانب جلا وطن کر دیا جائے، اس وقت بھی وہ صحابی تھا۔ پھر اسی عالم میں اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا۔ اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا صحابی نہیں رہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس وقت اس نے مسیحیت کو قبول کیا یا جس وقت شراب کی، اس وقت وہ صحابیت کی ڈیفینیشن پہ تھا یا نہیں تھا؟ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد گمراہ ہوئے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات نقل ہوئیں کہ قیامت کے دن جب آپ انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے اصحابی اصحابی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جائے گا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت کتاب شرح نسائی شریف جلد نمبر 6 شبیر برادرز کی ہے، اور صفحہ نمبر ہے 785 اور 786 کے درمیان کا حصہ، باب ہے 47 اور حدیث ہے، اور باب کا عنوان ہے باب تعریب شارب الخمر۔ یہ باب ہے کہ شراب پینے والے کو جلا وطن کر دینا۔ حدیث نمبر ہے 5692۔ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن امیہ کو شراب پینے کی وجہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ ہرقل سے جا کر، یعنی ہرکولس جو بیزنٹائن کا امپائر تھا، اس سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد میں کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ اب یہ شخص اس وقت مسلمان بھی تھا اور صحابی بھی تھا۔ یہی موضوع ہے سنن نسائی جلد نمبر 7، اور یہ شرح ہے جلال الدین سیوطی کی، اور یہاں پر بھی انہوں نے اس موضوع کو واضح بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اور جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 158، اور تعریف صحابہ کے موضوع میں یہاں پر وہی موضوع ہے من لقا نبی مؤمنا، کہ جس نے ملاقات کی نبی علیہ السلام سے اس عالم میں کہ یہ شخص مومن تھا، بہی یعنی ان پر ایمان رکھتا تھا، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر یہ شخص مرا۔ اب آگے جا کر فرماتے ہیں وخرج بقولنا ومات علی الاسلام، اور اپنی ڈیفینیشن میں جو ہم نے کہا ومات علی الاسلام کہ وہ اسلام پر مرے، اس سے خارج ہو گیا ہر وہ شخص کہ جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھا، ثم ارتد، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، ومات علی ردتہ، اور اسی ارتداد پر وہ مرا، والعیاذ باللہ۔ وقد وجد من ذلك عدد یسیر، اور کچھ ایسے لوگ پائے گئے کہ جو اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس عالم میں کہ ان کی نبوت پر وہ قائل تھے، لیکن بعد میں کیا ہوئے کہ یہ لوگ دین سے نکل گئے۔ ان میں کون سے ہیں؟ کہا عبید اللہ بن جحش الذی کان زوج ام حبیبہ فإنہ اسلم معها وہاجر الی الحبشہ فتنصر ہوا ومات علی نصرانیتہ، کہ یہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ حبشہ گیا ہجرت کر کے، اور وہاں جا کر یہ عیسائی ہو گیا اور اسی اپنی نصرانیت اور عیسائیت پر مرا۔
لیکن اس کے بعد یہ کیا فرماتے ہیں، وَكَ عبداللہ ابن خطل. اب یہ عبداللہ ابن خطل کون ہے؟ یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، بعد میں پھر کافر ہو گیا. لیکن اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وَكَ ربیہ بن امیہ بن خلف. اور جیسے کہ ربیہ بن امیہ بن خلف پھر فرماتے ہیں علاماش سأشرح خبرہ فی ترجمتہ فی قسم رعب من حرف الراء، کہ بعد میں جو ہم ان کی زندگی کا بیان کریں گے وہاں پر واضح ہو جائے گا. تو اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 2 اسی اصابہ کی، اور صفحہ نمبر ہے 432، اور یہاں پر ربیہ بن امیہ کا موضوع ہے اسلم یوم الفتح وکان شہد حجۃ الوداع. یہ مسلمان ہوا فتح مکہ کے دن، اور اس کے بعد حجۃ الوداع بھی اس نے دیکھا. اور اسے صحابہ میں سے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے روایت بھی نقل کی ہے. لیکن آخر میں کیا ہوا، وشرب ربیہ الخمر، کہ شراب پی اس ربیہ نے فی زمن عمر کے زمانے میں. فہرب منہ الی الشام، پھر یہ بھاگ کے چلا گیا شام. ثم ہرب الی قیصر وتنصر ومات عنده، پھر یہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا قیصر روم کے پاس، اور وہاں جا کے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا. پھر اگلے صفحے میں دوبارہ یہ موضوع ہے ان عمر غرب ربیہ بن امیہ بن خلف فی الخمر الی خیبر فلحق بہرقل فتنصر، کہ عمر نے جلا وطن کیا ربیہ بن عمر بن خلف کو شراب پینے کے جرم میں. کہاں جلا وطن کیا؟ خیبر کی جانب. پھر یہ شخص مل گیا جا کے ہرقل سے اور عیسائیت کو قبول کر لیا. تو یہاں پر پتہ چلا کہ وہ بعض افراد کہ جو حتیٰ خلیفہ دوم کے زمانے تک تھے، اگر یہ اس طرح سے نہ بھاگتا اور بے شک مولا امیر المومنین سے جنگ کرتا، انہیں قتل کرتا، ان کی آل کو قتل کرتا، تو آج اسی ربیہ بن امیہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہوتے، اس کے نام کی مسجدیں بنی ہوئی ہوتی. اور اگر ہم یہ کہتے کہ یہ شخص فاسق تھا، فاجر تھا، دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، دشمن اہل بیت تھا، تو کہا جاتا کہ جی شیعوں نے اصحاب کی توہین کر دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جب حضرت عمر کے زمانے میں شراب پیتا ہے، اس وقت صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ جب یہ بھاگ کر ہرقل کے پاس گیا اور پھر مسیحیت کو اس نے قبول کیا، تو قبول کرنے سے پہلے تک یہ صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ بس یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اصحاب کہ جن کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر برائی سے پاک تھے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے. اور اچھائی کا معیار ہے اللہ، رسول اور آل رسول کی اطاعت اور ان کا احترام. خصوصاً جو بھی لوگ مولا امیر المومنین کے خلاف ہو گئے تو وہ نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے صحابیت کے مقام سے اور معیار سے خود بخود ہٹ گئے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم تمام ادیان کے ماننے والوں کو اور خصوصاً عالم اسلام میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو علمی طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اور مذہب کے نام پر کسی کا بھی خون نہ بہایا جائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.